علیکم، دس از شراز منظور۔ آج میں آپ کو بارسیسا کی سٹوری سناؤں گا۔ بارسیسا بنی اسرائیل کی قوم کا ایک بہت بڑا ولی اللہ گزرا ہے۔ بنی اسرائیل جو کہ اللہ کی لاڈلی ترین قوم ہے، تو بارسیسا ایک بہت بڑا ولی اللہ تھا۔ اس زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بہن، تو وہ بھائی دونوں جہاد پر جا رہے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے اپنی بہن کو بارسیسا کے سپرد کیا کہ بارسیسا چلو جی بہت نیک ہے، ولی اللہ ہے، تو یہ ہماری بہن کا خیال رکھے گا اور اس کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو وہ بارسیسا کے حوالے کر کے اپنی بہن کو خود جہاد پر روانہ ہو گئے۔ بارسیسا روزانہ صبح اسے کھانا دینے جاتا، باہر سے کھانا پکڑا کے تو چلا آتا۔ پھر شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، تم اس سے ملو، اس کا چہرہ دیکھو۔ پھر وہ اندر جانے لگا، گھر کے اندر جانے لگا، اس نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کی طرف مائل ہوا اور پھر شیطان نے اس کو زنا کی طرف مائل کیا اور زنا کیا۔ پھر وہ عورت حاملہ ہوگی۔ بارسیسا نے اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے اس عورت کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس نے اس کی لاش کو کہیں دفنا دیا۔ جب اس کے بھائی واپس آئے تو انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا، تو بارسیسا نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، وہ کہیں بھاگ گئی ہے۔ وہ ان بھائیوں نے یقین کر لیا بارسیسا کی بات پر کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، جی اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، اس لیے۔ تو پھر رات کو جب وہ بھائی سوئے تو انہیں خواب آیا کہ فلاں جگہ پر تمہاری بہن کی لاش ہے اور بارسیسا نے اسے قتل کیا ہے۔ وہ صبح اٹھے اور خواب میں جو انہوں نے جگہ دیکھی تھی وہاں پہنچے۔ وہاں پر واقعی ان کی بہن کی لاش موجود تھی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ بارسیسا نے ہی ان کی بہن کو قتل کیا۔ تو بارسیسا پر پھر ایک کیس چلا، مقدمہ چلا، بعد میں بارسیسا پر جرم ثابت ہو گیا۔ اب بارسیسا کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ بارسیسا کا دل کانپ رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر شیطان نمودار ہوا۔ اس نے کہا کہ آج میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں، مجھے سجدہ کرو اور میں تمہیں بچاؤں گا۔ بارسیسا نے نہ کچھ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، اس نے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر شیطان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ پھر وہ شیطان بھاگ گیا۔ اب یہ نہیں کہ بارسیسا نے شرک کر دیا جو کہ ناقابل معافی گناہ ہے، ناقابل تلافی گناہ ہے۔ تو شیطان کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ وہ بارسیسا کو شرک کی طرف مائل کرے، تو اس نے اپنے کام کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا۔ ایک دم سے بارسیسا سے نہیں کروایا کچھ، اس نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے کام کو انجام دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جب بھی ٹھوکر لگتی ہے وہ کسی چھوٹے سے پتھر سے لگتی ہے، بڑے سے پہاڑ کے ساتھ جا کے کوئی نہیں ٹکراتا۔ تو بارسیسا نے بھی اسے چھوٹا گناہ سمجھا، اس نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا اور الٹیمیٹلی وہ شرک کی جانب مائل ہوا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے آپ کو بہت حفاظت میں لے لے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔